پیارے بھائیوں، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر جب انسان کسی سے کچھ سودا لے یا کچھ سامان کسی کو بیچے یا کسی سے قرض لے یا کسی کو کوئی پیسہ دے، حبیب کبریا نے یہ اصول دیا کہ لوگوں اسے تحریر کیا کرو، اسے لکھا کرو، اس کے اوپر گواہ بنایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، لوگوں جب لین دین کیا کرو، الا یہ کہ معمولی چیز ہے، ہاتھوں ہاتھ کوئی چیز آپ لے رہے ہو، معمولی سی چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ فرمایا کوئی بڑا سودا کرنا ہے، کوئی چیز لینی دینی ہے، اس کو باقاعدہ لکھو۔ صرف اعتماد کہ میرا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، صرف اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر، اس کی ظاہری سجدوں کو دیکھ کر، اس کی لمبی نمازوں کو دیکھ کر، میرے پیارے بھائی اس کی میٹھی زبان کو دیکھ کر، حبیب کبریا نے فرمایا، اللہ کے رسول کا انداز دیکھیں۔ حبیب کبریا نے ایک صحابی سے غلام خریدا، ایک لونڈی خریدی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ اعتماد والی ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر نیک اور پاک اور اللہ کے نبی کے ساتھ سودے میں کوئی دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، سیدنا عدی بن حائز کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک غلام خریدا اور باقاعدہ لکھا اشترى منه عبدا او امتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن خالد بن حوزہ سے ایک غلام خریدا اور وہ آپ نے تحریر لکھوائی اور اس میں یہ لکھا گیا کہ ایک مسلمان کی یہ بے ہے دوسرے مسلمان سے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے یہ غلام خرید لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے جتنی مرضی دعائیں کر لیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث، اور اس حدیث کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن رب ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا پہلے نمبر پر وہ آدمی کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقها، فرمایا ایک وہ آدمی جس کے نکاح کے اندر ایسی عورت ہے جس کا اخلاق بڑا گندا ہے، بد زبان عورت ہے، بد اخلاق عورت ہے، نہ شوہر کی عزت محفوظ ہے، نہ ہمسائے اس کی زبان سے محفوظ، نہ رشتہ دار اور قریبی کوئی اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ فرمایا سیئۃ الخلق، بد اخلاق عورت، فرمایا جس آدمی کے نکاح میں ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتا ہے، اسے طلاق نہیں دیتا، فرمایا اللہ رب العزت سے وہ دعائیں کرے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں سبق ہے ان مسلمان خواتین کے لیے، ان میری ماں اور بہنوں کے لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ایک عورت جو نمازیں بڑی پڑھتی، روزے بڑی رکھتی، کہا گیا یا رسول اللہ صرف ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، ہمسائے اس کی زبان سے محفوظ نہیں، نہ شوہر کو تکلیف، نہ بیٹوں اور بچیوں کو تکلیف، نہ رشتہ داروں کو، صرف ہمسایوں کو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے جب کہا تھا کہ میں نے معراج کے موقع پہ جہنم کو دیکھا، عورتوں کی اکثریت مجھے جہنم میں نظر آئی، فرمایا سبب یہ ہے تکفرن العشیر و تکفرن الاحسان، فرمایا پوری زندگی خامد احسان کرتا رہے، پوری زندگی وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، لیکن ایک دن اگر اس نے اچھائی نہیں دیکھی وہ کہے گی ما رأیت خیرا قط، جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ فرمایا احسان فراموش ہیں، یہ احسان اللہ کی بھی ناشکری کرنے والی اور خامد کی بھی ناشکری کرنے والیاں۔ رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق کو اللہ بہترین اور خوبصورت بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اگر بد اخلاق کا یہ انجام ہے تو اگر زبان اچھی ہے، اخلاق اچھا ہے، تو پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ گارنٹی بھی ہے، فرمایا سب سے زیادہ
اللہ کے خوف اور ڈر کے بعد لوگ جس عمل کی بدولت اللہ کی جنت کے وارث بنیں گے، فرمایا وہ اچھا اخلاق ہوگا، وہ اچھا اخلاق ہوگا جس کی بدولت سب سے زیادہ اللہ کے تقوی کے بعد لوگ جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو پہلا وہ آدمی جس کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے، اور دوسرا وہ آدمی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل کان لہ علی رجل مال فلم یشہد علیہ، وہ آدمی جس نے کسی سے کچھ لینا ہے، مال لینا ہے، پیسہ لینا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے اور اس پر اس نے تحریر نہیں لکھی، اس پر اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ سے دعائیں کرے، رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا رجل آتا مالہ سفیہا، وہ آدمی جو اپنا سرمایہ بے وقوف آدمی کے حوالے کر دیتا ہے، جس کو عقل ہی نہیں، بے وقوف آدمی اس کو اپنا سرمایہ اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوف لوگوں کو اپنا مال نہ دو۔ فرمایا جو اپنا سرمایہ بے وقوف انسان کے سپرد کرتا ہے، اللہ سے یہ بھی دعائیں کرتا رہے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، کاروبار کے اندر دھوکے سے بچنے کے لیے، فراڈ سے بچنے کے لیے، آنے والے وقت میں پریشانیوں سے بچنے کے لیے تحریر کریں، گواہ بنائیں، باقاعدہ اس کو تحریری طور پر اس کو لکھیں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔